بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ اللہ ایاہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے پورے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر اس کے اندر کسی بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی کوئی مانگنے کی توفیق مل جائے، کوئی بھی خیر مانگنے کی توفیق مل جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھڑی کے اندر اس کی دعا کو قبول فرما کے وہ چیز اس کو عطا ہی فرما دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جس طرح سال کے اندر پورے سال کے بعد رمضان المبارک کی شب قدر یعنی لیلۃ القدر آتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گھڑی رکھی ہوئی ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، ہر قسم کے قیام اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے کے اندر جمعۃ المبارک رکھا ہوا ہے، اور جمعۃ المبارک کے اندر بھی یہی ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ کا اپنے بندوں کی دعاؤں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ گھڑی بعض حدیث کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کی تعیین کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور وہ گھڑی یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھے، ایک جمعۃ المبارک کی نماز کے فوراً بعد وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، ایک تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جمعہ والے دن عصر کے بعد اس گھڑی کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں گھڑیاں بہت ہی قیمتی ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تین ہی گھڑیاں رکھی ہو، تینوں کے اندر بندہ التجا کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے خیریت کی دعا مانگے، اپنے لیے حلال روزی مانگے، اپنے لیے دنیا آخرت کی ترقی، عزت اور عافیت اور امن اور سلامتی مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیں، کتنی مشکلات میں الجھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی ہے۔ اس لیے وہ واقعات ذہن میں رکھ کے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی فخر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں کریں گے۔ اس گھڑی کے اندر جمعۃ المبارک کی اس گھڑی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ قول بھی ہے کہ وہ گھڑی جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے لے کر نماز کے اختتام تک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ حضرات کو یاد رکھنی چاہیے کہ خطبے کے لیے جلدی پہنچنا چاہیے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر ہمیں موجود ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ گھڑی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔